تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور پھر ان کا جواب لیں گے جس کا نام ہے دلچسپ کہانی۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہارون بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہارون بھائی، آج آپ کون سی کہانی ہیں؟ میں آج آپ کو ایک مغرور درخت کے بارے میں کہانی سناؤں گا۔ جی۔ تو پیارے بچوں، کسی جنگل میں ایک سیب اور ایک نیم کا درخت تھا۔ سیب کا درخت اپنے پھل کی طرح بڑا ہی میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا۔ ایک دن کچھ شہد کی مکھیاں وہاں پر آئیں اور انہوں نے نیم کے درخت کو دیکھ کر سوچا کہ ہم یہاں پر اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ نیم کے درخت کے پاس گئی اور انہوں نے نیم کے درخت سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے اوپر ہمارا گھر بنانے کی اجازت دے دیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، تم میرے اوپر بالکل بھی اپنا گھر مت بنانا۔ تو یہ سب سیب کا درخت بھی بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے نیم کے درخت سے کہا کہ بھائی، تمہاری شاخیں تو بڑی ہی لمبی اور گھنی ہیں، یہاں تو بہت سارے جانور اپنا گھر بنا سکتے ہیں، تو تم انہیں اجازت دے دو۔ تو اس نے یہ سن کر غصے سے جواب دیا کہ تمہیں ان پر اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو تم اپنے اوپر انہیں گھر بنانے کی اجازت دے دو۔ یہ سن کر سیب کے درخت نے شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور تم میرے اوپر اپنا گھر بنا لو۔ یہ سن کر شہد کی مکھیاں سیب کے درخت کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنا گھر وہاں پر بنا لیا۔ کچھ دنوں بعد وہاں پر ایک لکڑ ہارا آ گیا اور اس لکڑ ہارے نے لکڑیاں اس کو چاہیے تھی، درخت کی لکڑیاں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ مارکیٹ میں فروخت کر کے اس سے کچھ نفع کمائے۔ تو اس نے جب سیب کے درخت کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو میں اس کو کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کروں گا، اس سے مجھے بہت سارا منافع ہوگا۔ جیسے ہی وہ کاٹنے گیا تو اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑی اور اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو کاٹوں گا تو شہد کی مکھیاں مجھ پر حملہ کر دیں گی اور مجھے کاٹیں گی۔ تو پھر اس کو نیم کا درخت دکھا، اس نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے مجھے زیادہ منافع ہوگا۔ پھر اس نے اس نیم کے درخت کو کاٹنا شروع کر دیا تو نیم کا درخت چلانا شروع ہو گیا، بچاؤ بچاؤ۔ تو پھر سیب کے درخت نے شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور نیم کے درخت کو بچا لو۔ پھر یہ سن کر شہد کی مکھیاں فوراً نیم کے درخت کے پاس گئیں اور وہاں پر جو لکڑہارا موجود تھا اس پر حملہ کر دیا اور اسے کاٹنے لگ گئی۔ تو لکڑہارا بچاؤ بچاؤ چلاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر نیم کے درخت نے شہد کی مکھیوں کا شکریہ ادا کرا تو شہد کی مکھیاں کہنے لگی تم میرا نہیں بلکہ سیب کے درخت کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اس نے ہی ہمیں تمہاری جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ پھر نیم کے درخت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر اس نے شہد کی مکھیوں اور سیب کے درخت سے معافی مانگ لی۔ سبق: پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ حدیث: امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ہارون بھائی، بچوں کا مدد